الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرهم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں ٹکڑے آزو بازو ہی ہیں، متجاورات آزو بازو ہی ہیں، وجنات من اعناب انگوروں کے باغات ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں، وزر اور کھیتیاں ہیں، ونخیل صنوان وغیر صنوان اور کھجور کے گنجان درخت ہیں، نخیل صنوان کھجور کے گنجان درخت ہیں، وغیر صنوان اور کھجور کے کھلے کھلے درخت ہیں، یسقا بماء واحد یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، یسقا پلائے جاتے ہیں، بماء واحد ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ اور ہم ان میں کے بعض کو یا اس کے باوجود ہم پھلوں میں ایک کے مقابلے دوسرے کو عمدہ بنا دیتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا اور فضیلت دیتے ہیں ان میں کے بعض کو ان میں سے کچھ کو علی بعض کچھ پر فی الأکل پھل میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام رکھتے ہیں، یقیناً اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، جو عقل رکھتی ہے. سورہ رعد کے شروع سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کاریگری، قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے، چاند اور سورج اس کے حساب میں، پھر ہر ایک جو اپنے متعینہ وقت پہ چلتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر وہی رب کرتا ہے، نشانیوں کو اس نے کھول کھول کر بیان کیا. پھر وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈالے، اور وہ من کل اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، زوجین. اب وہ جوڑے کس اعتبار سے؟ وہ میں نے کہا تھا کہ ہر درخت سے پیدا ہونے والے پھل رنگ کے اعتبار سے بھی بعض ایک لال ہوتا ہے، کوئی ہرا ہوتا ہے، پھر ان میں ذائقے میں بھی جو ہے کوئی جو ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، کوئی پکا ہوتا ہے، کوئی کچا. اب جو ہے آگے جو ہے اسی اپنی پیدا قدرت کی نشانیوں کو، اور فی الحال زمین کے ٹکڑے جو آزو بازو میں ہیں، اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ چیزیں جو ایک طرف جو ہے انگوروں کو پیدا کر رہا ہے، ایک طرف جو کھجور کے درخت، اب پھر ان میں بھی جو آپس میں اختلاف کہ بعض جو ہے کھجور کے درخت گنجان ہوتے ہیں، گھنے، اور بعض جو ہے کھلے کھلے ہوتے ہیں. اب دیکھیے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو ایک طرح کے مادے سے ایک ہی رنگت اور ایک ہی ذائقہ تیار ہوگا. ایک طرح مرچ ہے، مرچ لے لو، اس کو کیسے بھی پکایا جائے، کسی طرح بھی بنایا جائے، اس میں تیزی باقی رہے گی، اس میں تیزی ہوگی، تیکھا پن ہوگا. اور شکر کو جس طرح بھی بنایا جائے، جیسے بھی پکایا جائے، اس میں مٹھاس ہوگی. چاندی کو جس کی شکل میں بھی ڈالا جائے وہ سفید نظر آئے گی، اور سونے کو جو بھی شکل دی جائے اس میں اس کا سنہرا پن نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ شکر کو باقی رکھتے ہوئے کوئی چیز بنائی جائے اور وہ کہیں میٹھی ہو تو کہیں پھیکی بھی ہو، ایسا ہوا کہیں کڑوی ہو. ایسا ممکن نہیں کہ چاندی سے مختلف چیزیں ڈالی جائیں، کوئی چیز پیتل کی بن جائے، کوئی چیز مٹی کی اور کوئی چیز پتھر کی. لیکن اللہ کی شان دیکھیے،
ایک ہی طرح کی زمین ہے جو آس پاس میں واقع ہے، بارش کا ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، ایک ہی سورج ہے جس کی سب کو تپش پہنچتی ہے، لیکن جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ مختلف رنگتوں اور مختلف کوئی چیز پھیکی ہے جیسے چاول اور گیہوں، کوئی شے میٹھی اور مٹھاس میں بھی کمی و زیادتی، کوئی چیز میٹھی ہے کم میٹھی ہے، کوئی زیادہ میٹھی ہے، پھر اس کے ذائقے اور مزے میں بھی فرق ہے، انگور کی مٹھاس ہے اور کھجور کی مٹھاس، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ دونوں کی مٹھاس ایک جیسی ہوتی ہے؟ انگور اور کھجور فرق ہوتا ہے، دونوں کی مٹھاس یکساں نہیں ہوتی، الگ الگ۔ یہ یقیناً کسی بھی ایسی ہستی کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس کی قدرت و طاقت بے پناہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کی تدبیر کی صلاحیت تصور سے بڑھ کر ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ انسان اگر صرف اسی چیز پر، اسی نقطے پر غور کر لے تو اس کی ہدایت اور ایمان لانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ تو تعجب کے لائق تو ان کی یہ بات ہے کہ اذا كنا ترابا، کہ جس دن ہم خاک ہو جائیں، مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا یہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اغلال طوق آگے بھی آیا ہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اہل مکہ کو خاص طور پر قیامت اور انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر بڑی حیرت اور شک تھا اور کشمکش تھی۔ وہ اس بات کو بالکل خلاف عقل تصور کرتے تھے اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے اس چیز کا وہ انکار کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں جو ہے اللہ نے فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، میں واقعہ بیان کیا ہے، ولید بن مغیرہ یا کوئی بھی اللہ کے حبیب کی مجلس میں آیا، ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، بوسیدہ ہڈی سمجھتے ہو؟ اس کو ہاتھ پر ایسے مسلا، چورا چورا ہو گئی، اس کو ایسے ہوا میں اڑایا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، جو بالکل چورا چورا ہو چکی ہے ایسی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے ونسی خلقہ، اس کی پہلی پیدائش کو وہ بھول گیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے ہم نے جو انسان کو پیدا کیا نطفے سے، کچھ بھی نہیں تھا، بغیر نمونے کے پیدا کیا، تو وہ ایک چیز جو مر گئی الگ الگ ہو گئی، اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کتنا دشوار۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا مرنے کے بعد دو بار زندہ کیا جانا قابل تعجب نہیں، اس کو ناممکن سمجھنا خود قابل تعجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کام کا ممکن ہونا اور نہ ہونا کام کرنے والے کی طاقت کے لحاظ سے۔ اگر ایک بچہ دودھ پیتا اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ابھی سے روٹی گوشت کھانے لگا ہے تو یقیناً یہ بات قابل تعجب ہوگی، لیکن ایک جوان آدمی کے بارے میں بتایا جائے کہ اس نے روٹی گوشت کھایا اور اس کے معدوں نے اسے ہضم کر لیا تو اس پر کسی کو حیرت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر یہ کوئی شخص کہنے لگے کہ یہ 2 مہینے کا بچہ روٹی اور گوشت نہیں کھا سکتا تو 20 سال کا جوان کیسے کھا سکتا ہے، تو لوگ اس کی عقل پر ماتم کریں گے۔ بچے اور جوان میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر کسی مخلوق کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ وہ کسی مردہ کو خاک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس پر یقیناً تعجب ہونا چاہیے، لیکن اگر یہی بات کائنات کے خالق کے بارے میں کہی جائے تو اس پر تعجب کا کوئی موقع ہی نہیں، تو اس پر تعجب کیسے ہوگا جس نے عصر نو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ تعجب کرنے والوں کی ناعقلی سمجھی جائے گی، کیونکہ کوئی ذات پہلی دفعہ جب کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے
تو وہ دوبارہ بدرجہ اولا پیدا ہے کہ نہیں؟ جس اللہ نے پیدا کیا، جس وقت پہلے شروعات میں پیدا کیا، اس وقت نمونہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب تو اور جس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی ایک ہی دھوپ سے وہ مختلف شکلوں، مختلف رنگوں اور مختلف مزوں کی چیزیں بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے مردہ کے ذرات کو دوبارہ ترکیب دینا اور اس کو اپنی پہلی شکل میں کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے مشکل. مردوں کو اس کے ذرات تو پہلے سے موجود ہے، سارے جسم کے اعضاء چور چور بلے ہو گئے لیکن موجود تو پہلے سے. اب اس کو جو ہے ترتیب دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ہونے والے عذاب میں سے ایک عذاب کا ذکر فرمایا ہے. کون سا عذاب فرمایا؟ کہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کی بات دوسری آیت میں بھی آیا ہے. گلے کا توق ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے، خاص کر دوزخ میں جہاں آگ کی شدت اسے تپا رہی ہو. نیز اس میں ان کی رسوائی اور تذلیل کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں، اگلے زمانے میں غلاموں کے گلے میں توق رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے انہیں توق اور زنجیروں کے ساتھ وہاں گھسیٹا بھی جائے گا. بس آخرت کے انکار کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگلا کل انشاءاللہ پڑھیں.